بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمتیں دیکھنی ہوں تو آؤ آل محمد کے در پر دیکھو کہ عظمت کسے کہتے ہیں، عظمت کسے کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے نہیں ارشاد فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، جو مجھ محمد کو میرے کمال میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور علی کو دیکھو، نبیوں کے کمال نظر آ جائیں گے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کمال اسے کہتے ہیں، یہ حقیقی کمال ہے۔ باقی جس نے بھی جو حاصل کیا ہے وہ سب کے سب غیر حقیقی کمال ہے۔ کسی کے علم کو علم نہیں کہہ سکتے۔ خود عالم سے پوچھے تمہیں اپنے علم پہ یقین ہے جو تم کہہ رہے ہو، مفسر سے پوچھے تم قرآن کی جو تفسیر کر رہے ہو تمہیں یقین ہے کہ خدا یہی کہہ رہا ہے، کوئی مفسر آپ کو نہیں کہے گا کہ میں نے جو یہ آیت کی تفسیر آپ کے لیے بیان کی ہے اس میں میں نے وہی بیان کیا ہے جو خدا کہہ رہا ہے۔ کوئی آپ کو محدث نہیں بیان کرے گا جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ وہی ہے جو خدا نے پیغمبر سے فرمائی ہے۔ ہر کوئی کہے گا کہ میں یہ سمجھا ہوں۔ مفسر تفسیر بیان کرتا ہے، وہ کہے گا میں یہ سمجھا ہوں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے حقیقت ہو سکتا ہے حقیقت نہ ہو سکتا ہے وہی مطلب ہو جو خدا کہنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مطلب نہ ہو جو خدا کہنا چاہتا ہے۔ ایک طرف سے یہ کائنات کے علماء موجود ہیں، ایک طرف سے آل محمد موجود ہیں جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور کوئی بھی کائنات کا سوال کرنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو، علی زمین کو بھی جانتا ہے، آسمان کو بھی جانتا ہے۔ یا علی یا علی، علی نے فرمایا سلونی سلونی، اور مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، فاسألونی عن القرآن، علی سے قرآن کے بارے میں سوال کرو۔ ما من آیت نزلت الا وانا اعلم بها، قرآن کی کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ علی سب سے زیادہ اسے جانتا ہے۔ من مکیہا و مدنیہا وناسخہا ومنسوخہا، مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں، ناسخ ہے یا منسوخ ہے، تنزیل ہے یا تعویل ہے، علی سب کو برابر جانتا ہے۔ علی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو قرآن اسی طرح بیان کریں گے جیسے خدا کہتا ہے۔ ایک سوال ہے، علی کو کیسا پتہ چلے گا؟ جبرائیل وحی لائے گا، جبرائیل آئے گا بتائے گا کہ اس آیت میں خدا کی مراد یہ ہے۔ یہ غور سے سننا، قرآن کریم ہمارے لیے کتاب ہدایت بنائی ہے خدا بندے، لیکن بغیر بیان کے کتاب ہدایت نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن کریم بیان ہونا چاہیے۔ بیان کیسے ہونا چاہیے؟ عام علماء کا نہیں، جو سمجھے کہ میں قرآن سے یہ سمجھاؤں آپ کو بیان کروں، وہ تو اس کا بیان ہے، وہ قرآن کا بیان نہیں ہے، خدا کا بیان نہیں ہے۔ وہ سمجھا ہے، دوسرا مفسر اس کے خلاف سمجھا، وہ بیان کر دے گا، تیسرا مفسر اس کے خلاف سمجھا۔ ایک ایک آیت میں 30 قول موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ ان میں سے 30 اقوال میں سے خدا کا قول کون سا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے تو اقوال میں شامل کر لیا کہ 29 قول جو ہیں وہ آپ کے ہیں، ایک قول خدا کا ہے، لہٰذا جس قول کو بھی لے لے تمہارے لیے ہادی بن جائے گا۔ اس لیے خدا نے قرآن نازل کیا تھا۔ اس طرح قرآن ہمارے لیے ہادی بن سکتا ہے۔ ضد و نقیض، ایک اور کہہ رہا ہے ایک اور کہہ رہا ہے۔ یہ وضو کو دیکھ لے، وضو میں مسلمانوں میں کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب صحیح تو ایک ہی وضو ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے، یا نہ دھونا ہے پاؤں کو، مسح نہیں ہے واجب۔ ایک ہے نا جو پیغمبر نے فرمایا ہے، قرآن میں آیا ہے، لیکن کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے بیان کیا ہے وہ خدا کی مراد کو سمجھتے نہیں ہیں، خدا کی مراد کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے اختلاف ہوا ہے۔ پس ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو قرآن کو ویسا سمجھیں جیسا خدا چاہتا ہے، تب قرآن ہادی ہو سکے گا۔ ان ہستیوں نے کہا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ 2 ہستیاں میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔
مولا امیر نے یہی پہچان ذکر کی تھی جب سوال کیا من العطرت یا امیر المؤمنین، عطرت کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا آنا والحسن والحسین والائمۃ التسع من ولد الحسین، عطرت میں ہوں، حسن و حسین ہیں، حسین کی اولاد سے 9 امام ہیں۔ فرمایا میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں عطرت کی، لا نفارق القرآن ولا یفارقنا، نہ ہم قرآن سے جدا ہوتے ہیں نہ قرآن ہم سے جدا ہوتا ہے۔ یا علی یا علی، اس سے بڑھ کے اور پہچان کیا ہو سکتی ہے کہ عطرت پیغمبر کو پہچاننا ہے قرآن کے ذریعے سے پہچان، نہ وہ قرآن سے جدا ہوتے ہیں نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے۔ یہ حق کی پہچان ہے، آسان ترین پہچان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہو اور مجھ سے قرآن سمجھو اسی طرح جیسے خدا فرماتا ہے، میں تمہیں اسی طرح بیان کروں گا جیسے خدا چاہتا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں کہ یہ کس طرح سے، آخر جانتے کس طرح سے ہے کہ خدا کیا فرما رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں سے مقام و منزلت آل محمد پتہ چلتی ہے کہ فرمایا ان کے برابر کسی کو بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہیں نعمتیں دینے والے اور لوگ ہیں نعمتیں لینے والے، کبھی لینے اور دینے والے برابر نہیں ہوا کرتے۔ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَفِيهِمْ الْوَصِیَّةُ وَالْوِرَاثَةُ، 3 خصوصیت ہیں۔ فرمایا جتنی بھی خصوصیتیں حق ولایت کی ہیں آل محمد کے ساتھ خاص ہیں، ان میں وصیت بھی ہے، پیغمبر کے وصی بھی وہی ہیں، وفیہم الوراثہ، اور پیغمبر کی وراثت بھی ان کے پاس ہے۔ خدا فرماتا ہے ہم قرآن بھی وراثت میں دیتے ہیں، ہم زمین بھی وراثت میں دیتے ہیں، زمین کے بھی وارث وہی ہوں گے جنہیں ہم نے قرآن کا وارث قرار دیا ہے۔ یہ ہے مسلم قول جو خدا قرآن میں بھی فرما رہا ہے، حدیثوں میں معصوم بھی فرما رہے ہیں، پیغمبر بھی فرما رہے ہیں۔ امت کی بدبختی یہ ہے کہ امت نے آل محمد سے نہ دین لیا نہ کتاب سمجھی۔ اگر چاہتے تو دین بھی سمجھ سکتے تھے، کتاب بھی سمجھ سکتے تھے، بجائے اس کے کہ دین لیتے کتاب لیتے۔ امت نے آل محمد کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی۔ کون تھے لوگ جنہوں نے کربلا میں حسین کو شہید کیا؟ کتنا تعلق تھا اسلام سے ان کا، پیغمبر سے ان کا؟ انہوں نے صرف ایک نسل کے فاصلے سے پیغمبر کا ادراک کیا ہوا ہے، یعنی ان کے باپ وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، پیغمبر کی صحبت میں رہے، ان کے باپ وہ تھے۔ انہوں نے نسل پیغمبر کو قتل کیا ہے۔